آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں لے جاتے ہیں منشی پریم چند کی دنیا میں۔ انہیں جدید اردو اور ہندی ادب کا ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے، اور شاید سب سے اہم عام آدمی کی آواز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع ان کی زندگی اور کام کے بارے میں کیا خاص باتیں بتاتے ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ دھن پت رائے سریواستو جو 31 جولائی 1880 کو لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے وہ پریم چند کیسے بنے، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ ان کی کہانیاں، ان کی تحریریں آج بھی اتنی متعلقہ کیوں ہیں، اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے ان کے بچپن کے تجربات بہت اہم ہیں۔ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ شروعات بہت مشکل تھی۔ چھوٹی عمر میں پہلے والدہ کا انتقال، پھر والد کا، پھر سوتیلی ماں کا آنا، اور بہت کم عمری میں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا۔ یہ صرف واقعات نہیں ہیں، یہ وہ بنیادیں لگتی ہیں جن پر ان کا پورا ادبی فلسفہ کھڑا ہے۔ جی یقیناً یقیناً، یہ جو ذاتی مشکلات تھی نا، انہیں غربت، سماجی ناانصافی اور انسانی تکلیف کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ ذرائع اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ ان کی کہانیوں میں جو حقیقت پسندی ہے، جو ہمدردی ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں آئی، وہ ان کے اپنے تجربے کا نچوڑ ہے۔ وہ صرف لکھ نہیں رہے تھے، وہ گواہی دے رہے تھے ایک طرح سے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے جس کا ذکر ذرائع میں ملتا ہے۔ وہ پہلے نواب رائے کے قلمی نام سے لکھ رہے تھے، پھر 1908 یا 9 کے قریب ان کا مجموعہ آیا سوز وطن۔ اس میں آزادی کا ایک جذبہ تھا۔ جی ہاں، اور انگریز سرکار کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ اتنی ناگوار گزری کہ کتاب پر پابندی لگا دی گئی، اور سنا ہے کہ کاپیاں بھی جلوا دی گئیں۔ اوہ! یہ واقعہ یہ صرف ایک رکاوٹ نہیں تھی، یہ ایک طرح سے راستہ بدلنے والا لمحہ ثابت ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی واقعے کے بعد انہوں نے پریم چند کا نام اختیار کیا۔ اچھا۔ تو یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک طرح کا اعلان تھا کہ وہ دبنے والے نہیں ہیں، لکھتے رہیں گے۔ یہ ان کی مزاحمت کا ایک ادبی طریقہ تھا۔ اور پھر وہ فیصلہ آیا جب انہوں نے گاندھی جی کی تحریک سے متاثر ہو کر 1921 میں اپنی سرکاری نوکری چھوڑ دی۔ وہ استاد تھے۔ جی، تدریس سے وابستہ تھے۔ یہ بہت بڑا قدم تھا، مطلب اپنی روزی روٹی کو چھوڑ کر قلم کو پوری طرح سماجی تبدیلی کے لیے وقف کر دینا۔ بالکل۔ ہاں، اور ذرائع اس بات کو کافی نمایاں کرتے ہیں کہ اس فیصلے نے ان کی تحریروں کو اور گہرا کر دیا۔ اب وہ صرف مشاہدہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک مشن کے تحت لکھ رہے تھے۔ ان کا کلاس روم تو چھوٹا تھا، پر ادب کے ذریعے انہوں نے پورے ہندوستان کو اپنا مخاطب بنا لیا تھا۔ ان کی کہانیوں کے مرکز میں کون لوگ تھے؟ کوئی بادشاہ، کوئی شہزادہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ کسان، مزدور، بیوہ عورتیں، یتیم بچے۔ گودان کو ہی دیکھ لیں، ذرائع اسے صرف ایک کسان ہوری کی کہانی نہیں کہتے، بلکہ اسے اس پورے نظام کی علامت قرار دیتے ہیں جو کسان کو جکڑے ہوئے ہے۔ قرض، ذات پات، سماجی دباؤ۔ صحیح کہا۔ ہوری کی وہ جو ایک گائے کی خواہش ہے نا، وہ اصل میں عزت سے جینے کی خواہش بن جاتی ہے، جو آخر تک پوری نہیں ہو پاتی۔ بالکل۔ اور پھر کفن کو دیکھیں، غربت کی وہ تصویر جو بے حسی تک پہنچ جاتی ہے، وہ پڑھنے والے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پریم چند نے غربت کو کوئی رومانوی رنگ نہیں دیا، بلکہ اس کی جو تلخ، کبھی کبھی بہت بدصورت حقیقت ہے، اسے سامنے لائے۔ جی، پھر نرملا میں جہیز کا مسئلہ، بے جوڑ شادی کا المیہ، یا عیدگاہ میں وہ معصوم بچہ حامد جو اپنی دادی کے لیے میلے میں چمٹا خریدتا ہے، یہ سب کردار ایسے ہیں جیسے ہمارے آس پاس ہی رہتے ہوں۔ یعنی ان کا کمال یہی تھا کہ بہت عام کرداروں کے ذریعے انہوں نے بہت بڑے سماجی مسائل کو چھیڑا۔ ذات پات کا نظام ہو، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو، مذہبی منافقت ہو، یا غلامی کے دور کی بے بسی، سب کچھ ان کی تحریروں میں ملتا ہے۔ اور زبان بھی ایسی استعمال کی جو… ہاں، زبان بہت اہم تھی۔ بالکل، زبان ایسی جو عام آدمی سمجھ سکے، سادہ، سیدھی، مگر پر اثر۔ یہی ان کی کامیابی کا راز تھا، جو ذرائع میں بار بار نظر آتا ہے۔ وہ کوئی مشکل فلسفہ نہیں بیان کرتے تھے، وہ کہانی سناتے تھے، اور کہانی کے ذریعے سیدھا دل میں اتر جاتے تھے۔ ان کی کردار کاغذی نہیں لگتے، جیتے جاگتے انسان لگتے ہیں۔ زندگی کے آخری سال، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، کافی مشکل میں گزرے۔ مالی تنگی بھی رہی، بیماری بھی۔ انہوں نے اپنا پریس بھی شروع کیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ جی، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود قلم نہیں رکا۔
وہ لکھتے رہے، اور پھر 8 اکتوبر 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ ایک بہت بڑی میراث چھوڑ گئے۔ اور وہ میراث آج بھی زندہ ہے۔ بالکل زندہ ہے۔ ان کا وہ مشہور قول یاد آتا ہے، ادب زندگی کی تنقید ہے۔ آج بھی یہ بات اتنی ہی سچی ہے۔ انہوں نے ادب کو صرف وقت گزاری کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ سماج کو آئینہ دکھانے اور اسے بہتر بنانے کا ایک اوزار مانا۔ انہوں نے ان لوگوں کو آواز دی جن کی آواز اکثر سنی نہیں جاتی تھی۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے کہ ان کی تحریریں آج بھی ہمیں کیوں اتنی اپنی سی لگتی ہیں، اتنی متعلقہ محسوس ہوتی ہیں۔ اور یہیں سے ایک سوال اٹھتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی غور کرنا چاہیں گے۔ کیا آج کا ادب بھی، کیا وہ اسی طرح سماج کا آئینہ بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا آج بھی کوئی پریم چند کی طرح معاشرے کے ان طبقوں کی کہانیاں سامنے لا رہا ہے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ یہ ایک نکتہ ہے جو غور طلب ہے۔